أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في هذه الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إنك إذا فقلت له إذك بالأيام فاستغفرك وقال يا فاطمة بالإنكار الجمال فغبت بهباتكم بالإنكار الجمال وغبت بهباتك وأنظر إليه وإذا وليطلع لهم عنهم في ليلة تمامه وكمال الله صل على محمد وعلى فما كانت لك واحدة بولدنا عليه السلام فدبل وقال السلام عليكم يا أمه وعليك السلام يا قرة عين وكمل قولي فقال يا إني أتمنى راية طيبة عن رسول الله ووضنا من جدك وساعة الكفاية فأصل يسألنا هو الكفاية وقال السلام عليك يا جداه ورسول الله أتابعنا كل ما كما ساعة الكفاية قال وعليك السلام يا ولد يا صاحب حوضي قد جئت لك فلك لما هما وساعة الكفاية فما كانت لك نويت بولد موسى عليه السلام فتقبل وقال السلام عليكم يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولد يا قرتين وثمر قوتي فقال يا أمه إني أتمنى راية طيبة عن رسول الله فقلنا من جدك وخاك وساعة الكفاية فدم الحسين نحو الكفاية وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من أختار والله أتابعين السلام وساعة الكفاية وقال وعليك السلام يا ولدي يا شعب أمتي قد جئت لك فلك لما هما وساعة الكفاية فأقلت ذلك وقلتني علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبلة ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة منك رائحة طيبة كان تخبن من رسول الله فقلنا وهاونا ولديك ساحة الكفاية أقبل منا هوى الكفاية وقال السلام عليك يا رسول الله يا كافرون معكم ساحة الكفاية قال له عليك السلام يأتيك الفتي والصاحب النوار قد أذنت لنا فدخل عليه السلام ساحة الكفاية
ثم أتتنا هو الكفاية وقلت السلام عليك يا بشار يا رسول الله أتاك نكون معكم ساعة الكفاية قال وعليك السلام يا بنتي رضاعتي قد كنت لك فلقد ساعة الكفاية فلما تمنج من تحت الكفاية أخذ برسول الله بدرجة الكفاية ومد اليوم إلى السماء وقال لمن أهل بيتي وقال محمد لحمهم لحم ودمهم دم يلمني ما يلمه ويعزني ما يعزن أنا هرب لمن حارب وسلم لمن سالم وعدو لمن عاداهم وهب لمن أحبهم الشهم جوانا وعدت لواتك وبركاتك ورحمة وقرانك ورضوانك علي وعليكم وعجبان وبيت وطاهرا تدبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال الملائكة سبحان السماوات إني ما خلقت السماوات ساقية ولا منية ولا كمنا موينا ولا شمسا موهية ولا فلكا ولا ماهية ولا رب الكيان إلا بمحبة على أخرجتنا ساعة الكفاية وقال من جبال جرب من تحت الكفاية وقال أخرج أهل بيت النبوة ومن رسالة فاطمة بعضها وبعضها وبعضها اللهم صل على محمد وقال بنا يكون الله سادسا وقال لهم نعم لازم لك فهدنا ببعيد وقال السلام عليك رسول السلام كنت بالتحية والإكرام ويقول لك ويتسين وجلالي ما خلقت السماء ما مثل ولا أرجمك ولا كمر موين ولا شمس موبية ولا فريق ولا بحر ولا ركول كنيوتي لعلي أجلكم محبة قادر يسلم معكم خالصا رسول الله وقال يقول وعليك السلام يا أمين وفي الله إنه نعم لك ولك إسرائيل معنا ساعة الكفاية وقال لمن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الشيء ويطهركم تطهيرا وقال إسرائيل ما تكن عادة الانتصار إن الفرق إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالنبي الصفوان برسالة نبي الله ذكر قبلنا هذا بمثل من محافل أهل الأرض وفيه جمشة محسنين لو أدرك العمر وصحافة الملائكة والسمع تقريركم وقال إسلام جل الله قرآن فهذا شرعا وقال أبيت الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثنا لكم أبي الصفوان برسالة النبي ما ذكرك ونحاذا في مثل محافل أهل الأرض وفيه جمرة محسنين وكل معنى لو بلد الله ولا معنى لو كشف الله ولا تعلم حاجة لو كشف الله حاجته الإسلام جل الله الحسن والحسن والكذاب في
يدنا فعل وتريد في الدنيا والآخرة ورب الكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد وعلى محمد ولندر صلوات اللہ حبیب خدا خاتم الانبیاء ولندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہتا شبیر کا
محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند صلوات.
ایک سورہ فاتحہ کی نماز برائے ساری طرح آپ کو دروائے تمام شعراء مجلس تمام ملموں کے سامنے کرتے ہوئے میرے والد محترم جناب ابرار کے تقریبی صاحب کی ناصر عبدالسلام کے لیے مرتبہ بلند آواز سے دعا کرتے ہیں صلی اللہ جب بادشاہ میں غریباں صبر ہوئے جب میں بادشاہ میں غریباں صبر ہوئے روشن شعاع مہر سے ہر وارثوں کی رات تڑپ کر بسر ہوئے راہ وفا کیے مغم اور سر ہوئے بھر کر نظر میں غال سائے کربلا اب تازہ منزلوں کی طرف قافلہ بڑھا نکلا جو دل سوئے حرم اہل شر چلے تازہ ستم پہ باندھ کے ظالم کچھ لوگ رسیوں کے سر تھام کر چلے بے کس تڑپ رہے تھے جدھر سب ادھر چلے بے کس تڑپ رہے تھے جدھر بلبے میں سر برینا گئے اترت رسول کے پر زینب دعائی دیتی میں روئے بطول کی زینب دعائی دیتی میں روئے گزرے ادھر سے ہو کے جو یہ سوتا جگر اچھلا پڑا کالا شر جیسنا
زر سے آتے ہو یہ سب ارے بھیا تمہارے بعد اسیر جفا ہوئے خیمے جلا دیے گئے ہم بے خیمے جلا دیے گئے ہم بے رات آئی جو جب تو دست ہوگا اور پر خطر آواز سے ہوا کی بھی لگتا تھا سب کو ڈر عباس بھی نہ آئے ترائے کو چھوڑ خیمے کے گرد پہرا دیا میں رات خیمے کے گرد پہرا دیا میں رات کیا جانتا تھا کوئی مقدر کے حال کو ارے یہ دل بھی دیکھنے سے پایا میں حال کو یہ دل بھی دیکھنے سے پایا میں جب رن میں بادشاہ میں سرداری انبیاء زینب دلی سرداری انبیاء زینب زینت شیریں کبریا زینب دلی سرداری انبیاء زینب زینت شیریں کبریا زینب کربلا دین مصطفیٰ کی بقا کربلا دین مصطفیٰ کی بقا کربلا کی ہے تو بقا زینب کربلا کی ہے تو بقا زینب پر محمد آل محمد صلوات سارے پیچھے آواز بلند ہو پڑے محمد آل محمد سرکاری میرے سلام دیے برز محمد حسین علیہ السلام صلوات
یہ بسی کا شہر چلتا رہ گیا بے کسی کا شہر چرچا رہ گیا بے کسی کا شہر چرچا رہ گیا مجھے مہمان کا سب ہوئے سیراب تجھ سے اے قرار سب ہوئے سیراب تجھ سے اے قافلہ یہ سورج کا پیارا رہ گیا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجرِ قاتل بھی پیاسا رہ گیا ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ کانپتے عرش مولا رہ گیا زخم کھاتے ہی چوک پہ گر پڑے زخم کھاتے ہی چوک پہ گر پڑے چھڑک بڑے چھینے کلیجا رہ گیا جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول میرے جہاں کس کا پردہ رہ گیا ایک کسی کا شہر چلتا رہ گیا سرسوتی رام بلند سروار Thank you.
پر اعظم کے بلند ترین صلوات، پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے تاب نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے تاب شام میں جا
غار کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا جو غار کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا ارے میرے خیال میں ہو میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا اور محمد والے محمد صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين هو الرزاق ذو القوة المتين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي بكر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحمودين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم صلوات سامع کرام قدر مجلس اعلیٰ کا سلسلہ سویم سید الشہداء و قائد شہداء کربلا سید قاسم ہمارا نہایت مقصود بخاطر خدمت ہے. عزیزان محترم سورہ مبارکہ علق قرآن مجید کا 96 نمبر کا سورہ ہے اور اس پورے ابتدائی 5 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے شرف اور ہم نے سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا. بچپن سے اسلامیہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں جو ابتدائی 5 آیات تھیں وہ یہی ہیں جنہیں آپ نے ابھی سماعت فرمایا. سورہ علق یہ سورہ بغیر بتائے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا کیونکہ ابتدائی آیات نبی کریم مکے میں غالب ڈیرا بنا گیا. فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا.
خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب فضل و کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہر وہ چیز سکھلا دی کہ جس کا انسان محتاج تھا. ہر شے کی جس کی انسان کو ضرورت کی علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا. یہ ابتدائی آیات جو پہلی وحی میں نازل ہوئی. اس سورے میں متوجہ متعال نے ابتدا میں اقرا قلم استعمال کیا، پڑھیے، اور قلم کا تذکرہ کیا لکھنے کا، یعنی پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے اور لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور ہم اسلامیات میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتا تھا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہماری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھیے اور قلم کے ذریعے لکھنا سکھانے کی تذکرہ ہے. ابھی چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر میں اس بچے کو میتھس کی کیلکولس کی بک دے دوں PhD لیول کی، تو وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. یا فزکس یا کیمسٹری کی کتاب دے دو تو بچہ نہیں پڑھ سکتا. بچہ مونٹیسری کی کتابیں 1-2 کلاسز پڑھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اب اس میں بچے کا نہ پڑھنا فالٹ بچے کا ہے، غلطی بچے کی ہے یا کتاب دینے والی کی؟ کتاب دینے والی کی ہے. اسے جاننا چاہیے کہ یہ پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے نبی کو کہا کہ پڑھیے، جبکہ اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اللہ کو تو نہ لکھنا آتا ہے. وہ مسلمان تو یہی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھنا آتا تو نہ پڑھنا آتا. مجھے آنا ہے آپ کے خاص پیش کرنے جناب زینب اللہ سے. افراد جتنے بھی ہوں مجھے اہمیت کی حامل نہیں ہے، اہمیت کا حامل ہے وہ ذکر جو میں اور آپ کر رہے ہیں. معصوم ہستیاں تشریف فرما ہوگی. اللہ کے محترم، اللہ نے انسان کو 2 عیب کے ساتھ دنیا میں بھیجا. ایک جسمانی کمزوری، ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بچہ ہٹا نہیں سکتا. دوسرا جہالت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے انسان کو رحم مادر سے نکالا اس کیفیت میں کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا مطلب کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ جاہل ہوتا ہے. ہاں، استاد کی تعلیم کے ذریعے اس کا جہل کم ہو کے علم کی طرف آ جاتا ہے. جملہ محفوظ کیجیے گا. پھر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. غذا کے ذریعے اس کی یہ جسمانی کمزوری کم ہو جاتی ہے. تو ذہن میں اٹھا لیجیے گا، دنیا کا ہر بچہ پیدا ہونے والا ہر انسان جاہل آتا ہے اور جسمانی طور پر کمزور آتا ہے. لیکن وہ جو پیدا ہی ہوا ہو علم کے ساتھ، جو پیدا ہی ہوا ہو طاقت کے ساتھ، اگر علم کے ساتھ نہ پیدا ہوا ہوتا تو نبی کی آغوش میں آنے کے بعد یہ نہ کہتا کہ یا رسول اللہ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن. اور اللہ محترم، اگر جسمانی کمزوری کے ساتھ یہ بچہ دنیا میں آتا تو اپنے جھولے میں اجدر کے 2 ٹکڑے نہ کرتا. بات پہنچ گئی؟ تو اللہ نے علم دیا ان معصوم ہستیوں کو، اور جس گھر میں پیدا کیا وہ گھر میں عام نہیں تھا اور آنے والا بھی بچہ عام نہیں تھا. خدا بندے مطالعہ نے ایسے الفاظ مہیا کیے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو 2-3 دن کے بعد آنکھیں کھولتا ہے. لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئی تو نہ جناب امیر رو رہے ہیں نہ آنکھیں کھول رہے ہیں. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ آنے والا بچہ بھی عام نہیں ہے، جس گھر میں آ رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہے. اچھا محترم، اب جناب امیر کی ولادت ہوئی تو آپ کو علم ملا کیسے؟ 2 جملے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں جناب امیر کی ولادت کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب امیر المومنین کو دیا رسول اللہ کی گود میں. اب جناب امیر نے آنکھ کھولی
علم ذہن رکھیے گا. سب جناب امیر المومنین نے آنکھ کھولی اور اپنی پہلی نگاہ کے لیے جمال رسالت کا اختیار کیا. جمال رسالت کو اختیار کیا. اپنا ذہن میں بٹھا لیں بات مکمل. کہ رسول اللہ کا یہ جملہ ہوگا کہ اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے مجھے منتخب کیا, میں نے اپنے سارے علم کے لیے آپ کو منتخب کیا. تو یہ بچہ امیر المومنین عجیب ہے, جب دنیا میں آ رہا ہے تو علم پیغمبر کا سودا, اور جوانی میں بستر رسول پر سو رہا ہے تو اللہ کی مرضی کا سودا. اور ایڈ کر لیجیے گا. اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم آج علی کا پہچان. وہی علم جو اللہ نے نبی کریم کو دیا, محفوظ کیجیے گا جملہ, وہی علم نبی کریم نے امیر المومنین کو عطا کیا, اور وہی علم جو امیر المومنین کو عطا ہوا نبی کریم کے ذریعے, وہی علم امیر المومنین کے ذریعے پہنچا جناب زینب کبریٰ. آج ہمیں ایک جملے سے دو جملے پیش کر لیں گے. کیوں 11 محرم یوم زینب کے عنوان سے بچوں, آج 12 محرم بچوں ہے. اب میں دلیل بھی دوں گا کہ کچھ دلی جو فضائل اس عنوان سے پیش ہو رہے ہیں. پہلے تو اپنے ذہن میں نتیجے پہ ڈالی کہ جناب زینب کبریٰ کا نام ہے زینب. کیا نام ہے؟ زینب. اب اس لفظ کو توڑیے. زین الگ لفظ ہے اور اب الف اور با, اب یعنی باپ. زین یعنی زینت, باپ کی زینت زینب کبریٰ. اچھا باپ کی آپ نہیں ہے, امیر کائنات. اب تم نے ذہن میں اٹھائیے. ایسا نہیں ہوتا. میں نے یہاں اسی مقام پر کچھ سال پہلے جملہ پیش کیا تھا, لیکن آج ذرا ڈفرنٹ انداز سے پیش کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے, تکرار نہ ہو جائے. اتنا زینت سماعت دنیا میں زینت الکواکب, اللہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے. تو ستارے زینت اپنی اوپیوں میں لیے گئے. کون سا آسمان؟ یہ جو ہم گھروں کی چھتوں میں جا کے دیکھتے ہیں اس آسمان کی بات ہو رہی ہے. وہ سادہ آسمان مکانہ کعبہ قوسین وہاں نہیں, وہاں تو ہماری اور آپ کی مثال بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں کی ہستیاں ہی اور ہے, اللہ, علی, نبی. وہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے نا. اب اللہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے. ستارے کی زینت. پھر کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی حیات کی زینت ہے. تو مال کی زینت, اولاد کی زینت. اب تک 3 چیزیں ہو گئی ہیں. ستارے زینت, مال زینت, بولے نا, اولاد زینت. نمبر 4 داڑھی زینت مرد کی, عورت کے لیے بولے نا بالوں کے اوپر کو چھپانے کے لیے رضا ڈالی جاتی ہے, حجاب کی وجہ. بات پہنچ گئی. تو 75 میں رک جائیے, 5 زینتیں کافی ہیں. حجاب زینت, داڑھی زینت, اولاد زینت, مال زینت, ستارے زینت. 5 زینتیں ہوں گی. مولانا یہ بتائیے کہ جب ہر شے کی زینت ہے تو مجلس کی بھی کوئی زینت ہے؟ اب میں اپنی طرف سے پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, لیکن قول پیغمبر نے کب کروں گا سکینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت دو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے. جب ہر شے کی زینت ہے تو مجلس کا ذکر, مجلس کی زینت علی کا ذکر ہے. ہمارے حیدر بھائی کی سلام کے لیے ایک مرتبہ سلوات میں تو ہر شے کی زینت ہے. اب میں جملہ بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے, بیوی کا موضوع بھی جاری رہے. ہر شے کی زینت ہے, مجلس کی زینت علی کا ذکر. مولانا یہ بتائیے کہ تمام عبادتوں کی زینت کیا ہے؟ آپ خود بتائیے. علی صاحب بولتا ہوں ہر عبادت کی زینت آپ نماز ہوگا, ہر زکات ہو گیا, ہر نماز کی, ہر عبادت کی زینت ہے نماز. کیوں؟ بچپن سے حدیث پڑھتے آ رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین.
नमाज दीन का स्तूल है। फिर एक हदीस और भी सुनी, रिक्शे के पीछे ट्रक के पीछे हदीस लिखी होती है ना, नमाज दीन का स्तूल है। पढ़ते नहीं कि अलग है, एक अलग मतलब, लेकिन हदीस लिखी हुई है। फिर फरमाया कि कुबैलत कुबैलत मां से आओ, इन रुद्दत मां से आओ। नमाज कबूल, तमाम अमाल कबूल, नमाज रद्द, तमाम अमाल रद्द कर दिए जाए। तो नमाज तमाम इबादतों की बेस और जड़ है, जीनत है। तो खुद मौलाना ये होता है कि नमाज की भी जीनत कोई चीज होगी। हाँ, नमाज की जीनत है सजदा, नमाज का सबसे अहम तरीन तो मौलाना ये भी बता देते हैं कि जब नमाज की जीनत है सजदा, तो सजदे की जीनत क्या है? सही तो साजिदीन का सजदा, आप बराबर है, सही तो साजिदीन का सजदा। क्यों? इस्लामियात में तुम्हारे याद आ गई, इस्लामियात में पढ़ते जा रहे हैं कि नबी करीम मेराज से मुसलमानों के लिए नमाज को तोहफा लेकर आए। अब मैं लफ्ज़ बता रहा हूँ, नबी करीम नमाज को अर्श से फर्श पे लेकर आए, लेकिन सज्जाद के सजदों ने नमाज को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। आप सलामत रहिए ऐसे लोगों को, जितने अपराध वीडियो से समाज करवा रहे हैं, तो इस जगह दोनों को बात मुकम्मल हो जाए। तो हर शय की कीमत है। अब जरा पर नजर कुशादा फरमाइएगा, हदीस आ रही है क्या है कि ज़ीनतुल रिजाल, मैं दोबारा पीछे पेश करता हूँ, हर शय की ज़ीनत, मजलिस की ज़ीनत, अली का जिक्र, नमाज तमाम इबादतों की ज़ीनत, सजदा ज़ीनत, सज्जाद का सजदा ज़ीनत। हाँ, तो मौलाना मर्द हजरात की भी कोई ज़ीनत होनी चाहिए। कहाँ हदीस है क्या? ज़ीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब, मर्द हजरात की ज़ीनत है अली, उस अली की ज़ीनत का नाम है ज़ैनब कुबरा। अली की ज़ीनत का नाम है ज़ैन आबिद, अपने बाप की ज़ीनत। अब्दुल्ला एक ज़ैन और बैठाइएगा, आधी हदीस पढ़ूंगा, आधी का तर्जुमा करूंगा और आधा आप तर्जुमा खुद कीजिएगा। अल बनूना नि'मा वल बनातु रहमा, बेटे नेमत होते हैं और बेटियां रहमत। सबके जहनों में ना सलामत रहे। अब लोग कीजिएगा, जनाबे अमीर कायनात भी नेमत है जनाबे अबू तालिब के घर में। बहुत याद होगा। और फिर दो हदीसें और याद रखो, क्या कि नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा रोते बैठकर। फिर एक हदीस और याद आ गई, क्या अली की विलायत नेमत है, अली की विलायत नेमत है, बेटा भी नेमत है, बेटे के बारे में भी रोजे में ऐसा पूछा जाएगा, अली की विलायत के बारे में भी सवाल होता है। इसके बगैर गुजारा है कि अब बेटे नेमत, बेटियां रहमत। जनाब अमीरुल मोमिनीन भी किसी के बेटे हैं, जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। हाँ, तो उनके घर में नेमत और नेमत के घर में रहमत का नाम ज़ैनब कुबरा है। आप सलामत रहे। अंदर मोहतरम, फिर दो जुमले और बात कमल कर दूं। आपका नाम आगे ना हो, लक़ब कोई बात है। आपके अल्काबात में से एक लक़ब है अक़ीला। क्या है? अक़ीला। कुछ जुमले पेश कर रहा हूँ, आप इसको दोहरा भी दीजिएगा। लफ्ज़ अकबर तो समझते हैं, यानी बड़ा। हाँ, इसकी जब मुअन्नस बनाते हैं तो कुबरा बनती है। हाँ, अपने असगर का ना मुअन्नस आप बनाइए। असगर छोटा बच्चा, इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? सुगरा। ठीक है, वो सैनिक क्लास कर रही है। हाँ, और नौजवान है, और नौजवान जहाँ मिलते हैं मैं घेर लेता हूँ उनको, ताकि इस तरह के मसाले पेश कर दूँ। उम्मन नहीं पेश हो पाते। अकबर कुबरा, असगर सुगरा। ठीक, जुमला बिठाइएगा। एक लफ्ज़ है आकिल, अकल रखने वाला। ठीक है, इसकी मुअन्नस है आकिला, अकल रखने वाली औरत। ठीक है, लेकिन एक लफ्ज़ और है, जनाबे मुस्लिम के वालिद का नाम क्या है? अकील। समझ रहे हो? एक लफ्ज़ और आ गया अकील। कहते हैं कि आकिल का मतलब अकल रखने वाला, अकील का मतलब भी है अकल रखने वाला। अब अकील के मतलब बनेगी तो बनेगी अकीदा। यहाँ तक आ गया बोला ना, आपने तो कहा आकिल और अकीदा है, या अकील और अकीदा दोनों में माना है अकल रखने वाले, या अकल रखने वाला या अकल रखने वाली। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? अब जुमला अगर ध्यान में बैठ जाए तो बात मुकम्मल हो जाए। मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि खतीब है, खतीब तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग है, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं कि खतीब है। अच्छा,
खिताबत कर रहे हैं, लेकिन जब मैं घर जाके सो जाऊंगा तो खतीब नहीं होगा ना। अभी रोते हुए, अभी सोते हुए कौन खिताबत करेगा? बात पहुंच रही है। हाँ, अलबत्ता जो दुश्मन अहले बैत होता है ना, वो मिंबर पे भी नासिबी तकफीरी, वो मिंबर पे भी सोते हुए तकलीफ कर रहा होता है। उन्हें पता है अहले बैत नजर नहीं आ रहे होते ना जबान से निकलते हैं, लेकिन बात मैंने कैसे कहा कर लिया, बात मुकम्मल हो गई। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ, तो उस वक्त मैं टीचर कहलाता हूँ, उस्ताद, खतीब तो नहीं होगा। हाँ, अब क्लास में इस तरह से तो नहीं पढ़ाया जाता, अल्लाह ताला है नहीं। हाँ, खिताबत में बच्चों की मजलिस के अंदर, हाँ, कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ पेंट शर्ट पहनकर आराम से आप रॉस्टर पे खड़े होंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही होगी और आप पढ़ा रहे होंगे, वो एक अलग मसला है। अब जाके बिठाने नहीं लगूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी के साथ हर सिफत हमेशा नहीं रहता। पहुंच गए? तैयार हो गए? अकील कहते हैं अकल रखने वाला। तो अकल किसे कहते हैं? अकल रखने वाला दोनों में फर्क है। तो अकीला का क्या मतलब होगा और आकिला के दरमियान क्या फर्क होगा? ध्यान में उठाइए। आकिला ऐसी औरत जो कभी अकल रखे कभी अकल न रखे, और अकीला उस औरत को कहते हैं कि जो हर हाल में अकल रखे। बाबा के साथ हो तो भी अकल वाली गुफ्तगू करे, सर पे हिजाब ना हो तो भी अकल वाली गुफ्तगू करे, जिंदान में जाए तो भी अकल वाली गुफ्तगू करे, लहजे अली में खिताब करे तो भी अकल रखने वाली गुफ्तगू करे। अजल मोहतरम, शायद ने क्या खूब कहा कि खुतबे भी दिए हैं तो लहजे में अली के, खुतबे भी दिए हैं तो लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं है। और आपकी तकरार की बात हो जाए। करबला में मैं हदीस के बारे में पूछूंगा कि हदीस में कितने अफराद के तरह है, राजी रखिएगा। करबला में मैक्सिमम रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन के बाद 300 अफराद, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा रिवायात, वरना जो मोहताज नहीं है 135 से 150 अफराद, जिनमें से 72 में सही। अच्छा, बात रिवायात करबला की शुहदा की तादाद 73 में बताती है, 200 तक भी बताती है। उससे वैसे मशहूर तहकीक का मौजूद है, गलत चैप्टर है। इमाम हुसैन के साथ मैक्सिमम 300 अफराद, 250 लगा, ठीक। अच्छा, अब मिसाल दे रहा हूँ, बात देखो बिठाइएगा। अगर ये कैमरा तो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है ना करे, और ये माइक भी ना हो, तो जितने अफराद बैठे हैं पैगाम यहीं तक पहुंचेगा ना। ज्यादा से ज्यादा आप घर जाएंगे, दोस्तों को बता दें कि मौलाना ने आज ये अच्छी बात करी, हाँ, ये बात हमारे जहन में बैठ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तबलीग हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो वजह वही। लेकिन माइक भी है, किसी कोई घर में बैठ के भी सुन रहा होगा। हाँ, कैमरे के जरिए लाइव आ रही है दुनिया जहां में, जो चाहे देखे बिस्मिल्लाह। हाँ, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा, जितनी बड़ी सोर्स होगी, सोर्स वो वाली सोर्स नहीं, हाँ, वो कराची वाली सोर्स नहीं, हाँ, सोर्स यानी मीडियम, पैगाम पहुंचाने का जरिया, टूल। हाँ, सोर्स जितनी ज्यादा तगड़ी होगी पैगाम उतना ज्यादा फैलेगा। अब तुम ना देखो बिठाइएगा, गदीर में कितने अफराद थे? कितने अफराद थे? 1.25 लाख का वजन, ठीक है। करबला में 250-300 और सामने 30,000 का लश्कर, फिर भी 1.25 लाख के बराबर नहीं आ रहा। वो तो 9 लाख की रिवायात है, वो बहुत ज्यादा है। 9 लाख तो पूरे की भी आबादी देगी। मेरी तहकीक है कि 30,000, मैक्सिमम 30,000 लश्कर था सामने, 30,000 भी बहुत होता है। और इमाम हुसैन के साथ 250-300 अफराद है। अब जहन में बिठाइएगा, जहन में रखिए, उसूली तौर पर गदीर का पैगाम हर घर में पहुंचना चाहिए था। क्यों? 1.25 लाख का मजमा है। जब 3 दिन कयाम करने के बाद अपने अपने घरों में 3 दिन तारीख पहुंचेगा तो यकीनन सवाल किया जाएगा कि आप रह कहाँ गए थे? तो हर घर वाला यही बताएगा कि हम क्या करते हैं, नबी अली को मौला बना रहे थे। ये पहुंच गया तुम लोग। तो कभी 1.25 लाख अफराद 1.25 लाख घरों में पलट कर जाएंगे, लाख अफराद में पलट कर जाएंगे, तो सब यही पैगाम सुनाएंगे, तो पैगाम की तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ रुके दुकर में चोरी से बाहर जाएगी।
اور کسی اہل سنت کا، بلکہ چوری میں بھی اہل سنت بہت سارے رہتے ہیں، آپ کسی اہل سنت کا دروازہ بجائیے اور ان سے پوچھیے کہ بھائی آپ کو غدیر کے بارے میں پتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں پتا. اب تو میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ فوراً ہی کہیں کربلا کے بارے میں جانتے ہو، سب کہیں گے ہاں. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے نہیں پتا ہو کہ کربلا کیا ہے. ہاں غدیر بھول گئے، کربلا لیکن یاد ہے. عبداللہ ذہن میں بٹھا لیجیے گا، اگر برداشت کر سکے تو مجھ سے بات کیجیے گا. عزیزان محترم، غدیر میں سوالات کا مجمع، لیکن پیغام ویسے نہیں پھیلا جیسے کربلا کی طرف پھیلنا چاہیے تھا. کربلا کا واقعہ ایک جنگل میں پیش آیا اور 250 سے 300 افراد اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہر گھر کے اندر پیغام حسین ہے، اس لیے کہ غدیر میں زینب نہیں تھی، کربلا میں زینب. اسی لیے عموماً بتایا گیا نہیں آ پاتا ہے، اور تیزی سے گزر رہا ہے. عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ سب کے ذہنوں میں تھا. مقصد پیش کرتا ہوں، مجھے جناب سے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے. 28 رجب کو جب امام حسین چلے تھے تو حاکم مدینہ کے دربار میں ولید بیٹھا ہے، حاکم مدینہ، اس کے برابر میں مروان بیٹھا ہے. ایک جملہ آپ سے بتائیے گا تاکہ کچھ آ جائے. مروان کو امام حسین اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. مروان نے کہا ولید سے کہ امام حسین کو یہی پکڑ تو اشارہ میں اور گردن کاٹ دو. مسائل میں سن رکھا ہے نا آپ کو. مروان کون ہے؟ آئیے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو الفضل عباس. دیکھیے گا، مروان کی گردن کو مروڑ کر گھسیٹتے میں لے جا رہے تھے ایک زمانے میں. کیوں؟ مروان نامحرم خواتین کو دیکھ رہا تھا. ایک واقعہ تو سن رکھا ہے نا کہ جناب امیر نے کسی کو تماچا مارا، اس کی آنکھ باہر آ گئی. کیوں؟ وہ نامحرم خواتین کے ناموس کو دیکھ رہا تھا. اب جناب عباس مروان کو گھسیٹتے میں لے کے جا رہے ہیں. اب نہ جانے تم آپ کیسے محسوس کریں گے. مروان نے دیکھا امام حسن کی طرف، ہاتھ پاؤں تو قابو میں ہے نا، گردن پھنسی بھی ہے اور شکنجا ہے عباس کا، عباس کا شکنجا ہے. مروان نے امام حسین امام حسن کی طرف دیکھا، اشارے کی طرف اشارہ کیا، عباس سے مجھے بچا لے. امام حسن نے منہ پھیر لیا، عباس کی گرفت میں ہو. پھر امام حسین کر دے، امام حسین نے اشارہ کر کے کہا، امام حسین نے کہا عباس جانے خود جانا. لیکن ابو الفضل عباس نا، اب مروان نے ہیلا کیا، بہانہ، اے عباس آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، فوراً چھوڑ. یہ ہے مروان دشمن بیٹھا ہے. اب فرق پیش کر رہا ہوں یزیدیت اور حسینیت کا ذہن میں رکھیں. امام حسین جب پلٹا چاہتے تھے میدان میں دربار مدینہ سے، تو ولید نے مروان سے کہا کہ ان کو نہیں پکڑے. امام حسین پڑھتے اور کہا اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے. اب تو کیا آواز دور کر جا رہی ہے، مدام کہتے ہوئے پیش کر دیتا ہوں. نیلی آنکھ والی بد کردار عورت، اس سے زیادہ ہلکا لفظ میرے پاس نہیں، ورنہ اس کا ترجمہ بہت سخت ہے. یعنی اگر پہلے اس کی ماں بد کردار نہیں تھی تو اب ہے. امام نے کہہ دیا اے بد کردار عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا. یہی پھر امام حسین نے جملے کہے، ایھا الامیر ان اہل البیت ومعادن الخلافہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوجہ ومحبت الرحمن ویزید الشارب الخمر معلن بالمسک وقاتل النفس المحترمۃ ومثل لا یبایع مثلا ان ننبہ وتصبح البدن وننظر وتنظر اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ. فرما رہے ہیں امام حسین فرما رہے ہیں کہ اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر فرشتہ وحی آتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یزید شراب پیتا ہے، بندروں کا ناچ دیکھتا ہے. یزید محارم سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے. یزید ریشم کا سلک کا لباس پہنتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، تمبورا بجاتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی اور مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. عبداللہ ذہن میں بٹھا لے گا، بتا تو تم سے بات کیجیے گا تاکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے وہی
واضح کر دیا. اگر کہتے کہ حسین بھائی اور یزید کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو اس وقت کا حسین اور اس زمانے کا یزید پر بات ختم ہو جاتی. امام حسین نے کہا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی سر کٹوا لے گا, سر جھکائے گا نہیں. امام حسین نے یزیدیت اور حسینیت کے فرق کو واضح کر دیا کہ رحمانی مزاج وہ ہے اور یزیدی شیطانی مزاج یہ ہے. اور اسی پیغام کو عزیزہ نے جناب زینب الکبریٰ واقعہ کروانے کے بعد مسلسل پیش کر دیا. یزید کا ایک جملہ بھی ہے کہ مدینہ, اہل مدینہ اور زینب الکبریٰ کے درمیان میں حائل ہو جاؤ, خط بھیجا. کیوں؟ اب جملہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو بات مکمل ہو جائے. کون ہے جناب زینب؟ واقعہ کربلا کے بعد ہر گھر میں جا کر واقعہ کربلا بیان کرتا ہے. یہ جناب زینب ہر گھر میں وہاں جا کے مسائل بیان کرتے ہیں, وہاں جا کے واقعات بیان کرتے ہیں, وہاں جا کے مقصد کربلا بیان کرتے ہیں, مقام امام حسین بیان کرتے ہیں, مسلسل بیان کرتے ہیں. یزید نے جتنا بھی کام کیا تھا اس سارے کام کو ختم کر دیا زینب الکبریٰ. زینب الکبریٰ اپنے گھر پہ درس تفسیر قرآن دیا کرتے اپنے گھر بیویوں کو بٹھا کے. اور واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں ہر گھر گئی تھی جناب اور وہاں جا کے کربلا کا پیغام. اسی لیے تو کربلا کا پیغام پہنچا ہے. اب جملہ ذہن میں اٹھا لیجیے گا اور برداشت کر لیجیے گا. اگر جناب عباس نہ ہوتے شاید واقعہ کربلا ہو جاتا. شاید جناب کے ساتھ میں مطابق نہ ہو, پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر اگر شاید نہ ہوتے تو کربلا کا واقعہ ہو جاتا. لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا نہ ہو پھیلتا ہے, ہو جاتا شاید پھیلتا ہے. آج شب 13 محرم اور بات روایات بتاتے ہیں کہ آج کے دن سب سے شہدا ہوتا ہے. بھوکا پیاسا ہوتا ہے. شام غریبہ آپ نے آپ کو سنا ہوگا جملہ پیش کروں. اگر جناب فضا آئی جناب زینب کے بعد بی بی غضب ہو گیا. جناب زینب نے کہا فضا اس سے زیادہ کیا غضب ہوگا, میرا بھیا مارا, میرے بھتیجے مارے گئے. بیوی جناب فضا نے کہا بیوی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. قبیلہ ریا اڑ کر لاشا لے گئے. اڑ کر لاشا دور دفن ہے امام حسین کافی دور. جناب عباس کا لاشا پہلے سے ہی پہلے قرآن کے کنارے. بنی اسد والے حبیب کا لاشا ایک طرف لے گئے. ہر ایک لاشا ہر ایک قبیلہ والا ایک طرف لے گیا. بعد میں امام سجاد نے دفن کروایا. وہ ایک طرف اپنا مسائل بھی پیش کرے ادا دار تنہا غریب زہرا ہے کہ جس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. جناب سیدہ یہ جملہ کہتی ہے اے بابا جان آپ کے آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی تھی. آپ کی نماز جنازہ میں فرشتوں نے شرکت کی تھی اور آپ کے نوازے کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. دو محرم کو امام حسین کربلا میں بالغ ہوئے اور بنی اسد والوں سے 60,000 درہم میں تقریب کری اور بنی اسد والوں کو ہبہ کر دی اس شرط کے ساتھ کہ اے بنی اسد والوں اگر کبھی میرا کوئی ظاہر آ جائے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. پھر ایک وصیت اور کی, نصیحت کی کہ زمین میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں. اے بنی اسد والوں جب یزیدی اپنے مقتولین کو دفن کر کے چلے جائیں گے نا تو ہمیں چھوڑ جائیں گے. تم آنا اور ہماری لاشوں پر 2 مٹھی خاک ڈال دینا. غریب زہرا. پھر ایک قدم آگے بڑھے اور کہا کہ اے بنی اسد والوں اب تم جا رہے ہو نا اپنی بیویوں کو بھیج دو. جیسے ہی خواتین آئی نا امام سجاد نے جملہ کہا اے بنی اسد کی عورتوں یہ میرے ساتھ زینب اور ام کلثوم ہے.
तुम्हारे शौहर यजीदी फौज के खौफ से ना आ पाए और तुम आना पानी भरने के बहाने और हमारी लाश में 2 मुट्ठी खाक डाल के चल जाना। ऐ बनिए सर की औरतों, अब तुम जा रही हो ना, अपने बच्चों को भेज देना। जैसे ही बच्चे आए ना, इमाम हुसैन ने असगर को गोद में ले लिया, जनाब सकीना की उंगली पकड़ ली और एक जुमला कहा कि ए बनिए सद वालो, ये बच्चे मेरे हैं, ये आगे चल के प्यासे होंगे, हमारी लाशों पर अगर तुम्हारे माँ बाप आकर 2 मुट्ठी खाक ना डाले तो जो खेलने के बहाने आ रहा और हमारी लाशों पर मिट्टी डाल के चल जाना। तब 13 मुहर्रम आई अज़ादारों, तो बनिए सद वालों को उनकी औरतों ने गैरत दिलाई। बनिए सद वाले आए, लाशों को देख रहे हैं, लेकिन लाश पहचानने में नहीं आ रही है। इसकी लाशों कैसे दफन करेंगे अज़ादारों? हाथ बांध के खड़े हैं, क्यों? इसलिए कि लाश पहचानी जाती है सर से, सर से वो काट कर ले गए थे। लोग पैसा पर गलत करके ले गए थे। अल्लाह ताला ने मजलूम में क्या बोला? इतने में बनिया सद वालों ने देखा कि कूफे की तरफ से एक खाक उड़ती हुई आ रही है, एक घुड़सवार आ रहा है। बनिया सद वालों ने देखा, पहचाने नहीं, लेकिन एक निशानी थी, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में ताके खाया था। बनिया सद वालों ने कहा कि ये लाशें मौजूद है। एक मतवा घुड़सवार ने कहा, ऐ बनिया सद वालों, मैं बताऊंगा कि किसका लाशा है, कहाँ दफन करना है। घुड़सवार ने कहा कि ऐ बनिया सद वालों, ये लाशा जनाब अली अकबर का है। बनिया सद वालों ने पूछा कि ऐ घुड़सवार पहचाने नहीं, इतना बताइए कि आपको कैसे मालूम कि ये लाशा जनाब अली अकबर का है? क्या देख नहीं हो, नेज़े का टूटा हुआ फल अभी तक गले में है। फिर घुड़सवार आगे बढ़ा रहे, क्यों लगाता है? बनिया सद वालों, इतना बताइए कि ये लाशा, बनिया सद वालों ने कहा ये लाशा, ताकि ये कासिम इब्न हसन का लाशा है। इतना बताइए आपको कैसे पता कि ये कासिम का लाशा है? क्या मुझे मालूम है। कहा इमाम हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, ये वाहिद शहीद है कि जिंदगी में लाशा पामाल है। गिरिया फरमा रहे हैं, पढ़ने तमाम हुए, आखिरी जुमला। फिर घुड़सवार ने जुमला कहा, है बनिया सद वालों, अब भी कोई लाशा बचा है? कहा एक लाशा है फौलाद के किनारे। घुड़सवार ने कहा उसे भी दफन करते हैं। जमीन को खोदा, आखिरी जुमले मरने से तमाम हो गए। तब घुड़सवार जहां से भी अब्बास का लाशा उठाता था, इमाम जमाना ध्यान से तालियां में फरमाते हैं, सलाम हो उन जिस्मों के आज़ा पर कि जिन्हें जब उठाया जाता था तो वो बदन से अलग हो जाते थे। अल्लाह घुड़सवार ने अब्बास के लाश के टुकड़े जमा किए और कब्र के अंदर दाखिल किए। जब काफी देर आखिरी जुमला, जब काफी देर गुजर गई, बनिया सद वालों ने कब्र में झांक के देखा, इमाम अब्बास के सीने पर सबक ये कह रहे हैं, ए मेरे चचा अब्बास, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, जरा करबला से बाहर आइए, अरे दरबार में तो आइए, अरे शराबी का दरबार, नबी की नवासी अली की बेटी। आंखों में आंसू, महापानी हो के परवरदिगारा हमारी करीबी वगैरह हमें इबादत होगा, अपनी बारगाह में कबूल करो। रब कुल कायनात मानिया ने बच्चे को इजाफा फरमा, इस घर में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, इस अज़ाखाने में और इस अहलखाना जो मजालिस अदा मुनक़िद करते हैं, परवरदिगार घर में इजाफा फरमा। जो मुमिनीन यहाँ इस मजालिस अदा में शिरकत करते हैं, हाज़िर मजलिस की सराय हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रिस्क में इजाफा फरमा, सलमान में वसअत अता फरमा, तुम्हारी जिस्मानी मानवी परेशानियों तकालीफ को दूर फरमा, जो नाहक कैद से है उन्हें कैद से रिहाई अता फरमा। तमाम बीमारों के खसूस हमारे हैदर भाई, इन्हें बेहक़ जनाब उम्मुल बनीन सेहत कुल्ली अता रब्बे कुल कायनात मुमलिकत मुतअद्दिद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा, हम सबको बार बार मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत को मुशर्रफ फरमा, ज़माने के इमाम की ज़रूर मुताबिक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
ہے صدا بھائی حسین کے ساتھ پڑھیے آج بھی نہ کیا صدا بھائی تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلدی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلدی ریت پر لاش تک آئی حسین گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر کس مشکل میں گر کر
یا
السلام عليك يا السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا قريب الغرباء السلام عليك يا معجز فاعل المختار السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا وليس النفوس السلام عليك يا غير المدفون بالذنوب السلطان يا ابو الحسن يا علي بن يوسف الله القدر والقضاء روح الجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان علمان في فتنة الزمان السلام عليك يا بصر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام السوجان هذا جل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وتهول المجال من أسعار البابان جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك قدس ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.